بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ میں سمیہ مریم آپ کے لیے مختصر خلاصہ قرآن لے کر آئی ہوں۔ آج میں 29ویں پارے کا بیان کروں گی۔ سب سے پہلی سورت الملک کی ابتدا ہی اللہ کی عظمت کے اظہار سے کی گئی ہے۔ بڑی ہی عظیم اور بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ امتحان لے کہ تم میں سے کون سب سے اچھے اعمال والا بنتا ہے۔ کافروں پہ عذاب کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ جب اس میں پھینکے جائیں گے، دہاڑنے کی آوازیں سنیں گے، وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس کا دروگا پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ خدا نے کچھ نہیں اتارا، تم ہی لوگ بھٹکے ہوئے ہو۔ یہ بھی کہیں گے کہ کاش اگر ہم انہیں سنتے اور سمجھتے تو اس طرح جہنمی نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے دوزخیوں پر۔ رہے وہ لوگ جو اندیکھی خدا سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ تم چپکے سے بات کرو یا بلند آواز سے، اللہ کے لیے برابر ہے۔ وہ تو دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو بہت ہی باریک بین اور باخبر ہے۔ نافرمانوں کو للکارا ہے، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اب تمہیں زمین میں دھسانے اور آسمان سے پتھراؤ کرنے والا عذاب نہیں آ سکتا؟ بتاؤ تمہارے پاس وہ کون سا لشکر ہے جو خدا یا رحیم کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ بتاؤ وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے سکے اگر وہ اپنی روزی روک لے؟ ان سے پوچھو، اگر تمہارا یہ پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے یہ صاف اور شفاف پانی نکالے؟ کہہ دو وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ تم عنقریب جان لوگے کہ کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے۔ سورۃ القلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی لائی ہوئی کتاب اور آپ کے اعلیٰ کردار کا موازنہ قریش کے فاسق لیڈروں کے کردار سے کرا ہے، اور یہ دکھایا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب موافق و مخالف دونوں پر واضح ہو جائے گا کہ کن کے باغ ڈور فتنہ میں پڑے ہوئے لیڈروں کے ہاتھوں میں ہیں جو ان کو تباہی کے راستے پر لے جا رہے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے بنیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی دی کہ آپ ایک اعلیٰ کردار پر ہیں، اور قریش کا کردار بتایا کہ جھوٹی قسمیں کھانے والے، ذلیل، اشارہ باز، نیکیوں سے روکنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، لوگوں کا حق مارنے والے، سنگ دل اور شیخی باز، اور یہ سب اس لیے کہ اللہ نے انہیں مال اور اولاد عطا کر دی ہے۔ اس موقع پر ایک باغ والوں کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اس دھوکے میں نہ رہو کہ اب تمہارے عیش میں کوئی خلل ڈالنے والا نہیں۔ جس خدا نے تمہیں یہ سب کچھ بخشا ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ وہ اس کو چھین لے۔ آخرت کے انجام کی طرف توجہ دلاتے ہوئے سوال کیا گیا کہ آخر انہوں نے خدا کو اتنا بے انصاف کیسے سمجھ رکھا ہے کہ وہ نیکیوں اور بدی میں کوئی فرق نہیں کرے گا۔ ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آج جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ان کا غم نہ کیجیے، صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجیے، اور اس طرح کی جلدی دکھانے سے بچیے جس میں حضرت یونس علیہ السلام مبتلا ہو گئے تھے اور انہیں آزمائش سے گزرنا پڑا تھا۔ سورۃ الحاقہ میں رسولوں کی دعوت کو جھٹلانے والوں کا انجام بتاتے ہوئے قیامت کی ہولناک تصویر کھینچی گئی۔ فرمایا، یاد رکھو جب سور میں ایک ہی پھونک ماری جائے اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک بار میں پاش پاش کر دیا جائے گا تو اس دن تمہاری پیشی ہوگی اور تمہاری کوئی بات بھی ڈھکی چھپی نہیں رہے گی۔ بس پیشی کے دن جسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، اور جسے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ حسرت سے موت مانگے گا۔ آواز آئے گی، اس کو پڑھو، اس کو پکڑو، اس کی گردن میں توق ڈالو، اس کو جھونک دو جہنم میں۔
اور ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے جکڑ دو۔ وہ ہے جو خدا عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا تھا۔ سورہ معارج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی کہ یہ بہت تنگ نظر والے لوگ ہیں، اس وقت خدا نے ان کو جو ڈھیل دے دی ہے تو ان کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے، ذرا پکڑ میں آ جائیں تو ساری شیخی بھول جائیں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں، اپنی بیویوں، اپنے بھائی، اپنے کنبے کو جو اس کا مددگار رہا ہے اور تمام اہل زمین کو بدلے میں دے کر اپنی جان چھڑا لیں۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جو گوشت پوشت جلا کر رکھ دے گی۔ جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اسے اپنی طرف بلائے گی۔ انسان فطرتاً جلد باز ہے، جب اس پر مصیبتیں آتی ہیں تو گھبرا جاتا ہے اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر اس برائی سے وہ لوگ بچے رہتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں مستحقین کا مقررہ حق ہے، قیامت تک کو برحق مانتے ہیں، رب کے عذاب سے تھراتے ہیں، کیونکہ خدا کے عذاب سے بے خوفی نہیں کی جا سکتی۔ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور باندیوں کے کہ ان پر کوئی ملامت نہیں۔ جو بیویوں اور باندیوں سے تجاوز کریں وہ ظالم ہیں۔ نیک لوگ اپنی امانتوں اور وعدوں کے لحاظ رکھ کرتے ہیں، اپنی گواہیوں میں سچائی پر قائم رہتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ سورہ نوح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی سورہ میں تلقین کیے ہوئے صبر کے لیے نمونے کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ انہوں نے کتنے طویل ترین عرصے تک یعنی 950 برس صبر کے ساتھ اپنی قوم کو دعوت دی، اور اتنے طویل صبر اور انتظار کے بعد ان کی قوم کو عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اس طرح داعیان حق کو بتایا گیا کہ اپنی آخری منزل کے لیے صبر اور انتظار کے کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، ساتھ ہی یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ جلد بازوں کی جلد بازی اور تان و تشنا کے باوجود اگرچہ ایک طویل مدت تک ڈھیل دیتا ہے مگر بالآخر ایک روز پکڑ لیتا ہے تو کوئی ان کو چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ ایک اہم بات حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں یہ بھی بیان ہوئی کہ حقیقی معنوں میں اللہ کی ہدایت کی پابندی دنیا میں بھی خوشحالی اور برکتوں کا ذریعہ ہے، لیکن ان کی قوم کی بہت بڑی تعداد نے ان کی نافرمانی کی، مذاق اڑایا اور ان لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کی گمراہی میں اضافہ کیا۔ بس ایک دن وہ اپنی گناہوں کی سزا میں پانی کے طوفان میں غرق کر دیے گئے اور اسی راستے سے آگ میں داخل کر دیے گئے۔ اس وقت کوئی ان کے کام نہ آیا جنہیں وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے۔ سورہ جن میں قریش کو غیرت دلائی کہ جنات جو قرآن کے براہ راست مخاطب ہیں وہ جب راستہ چلتے اس کو سن لیتے ہیں تو تڑپ اٹھتے ہیں اور اپنی قوم کے اندر اسے پھیلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک تم ہو کہ خاص تمہارے لیے اسے اتارا جا رہا ہے اور اس کی برکتوں سے نوازنے کے لیے خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن رات ایک کیے دے رہا ہے، مگر تمہاری بدبختی کہ اس طرف دھیان دینا تو درکنار، تم الٹے اس کے دشمن بنے ہوئے ہو۔ سورۃ المزمل اور المدثر دونوں صورتوں کی ابتدا ایک چادر میں لپیٹنے والے اور چادر لپیٹے رکھنے والے سے کی گئی ہے۔ اسے ظاہر کرنا مقصود ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام مخلوق خدا کے لیے بے انتہا رحیم و شفیق اور اپنے رب کی ڈالی ہوئی ذمہ داریوں کے معاملے میں بہت حساس واقع ہوتے ہیں۔ وہ اپنی جان توڑ کوشش کے باوجود جب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی دشمنیاں ان سے بڑھتی جا رہی ہیں تو انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں انہی کے کام میں تو کوتاہی نہیں ہے، اور یہ فکر ان کو بہت غمزدہ کر دیتی ہے، اور وہ چادر میں سمٹ کر اپنے ماحول سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اندر ہی اندر کوتاہیوں کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ المزمل میں چادر اوڑھنے والے کے پیارے لفظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہوئے اس حالت سے نکلنے کا راستہ بتایا گیا ہے کہ رات کے وقت اس کے حضور قیام کا اہتمام کرو، اس میں ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھو، اس سے دل کو ٹھہراؤ ملے گا اور دماغ کو بصیرت حاصل ہوگی اور آگے کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی اہلیت پیدا ہوگی۔ المدثر میں بھی اسی لقب سے پکارا اور ہدایت کی کہ بس چادر اتار پھینکو اور لوگوں کو ڈرانے اور خبردار کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔
اٹھ کھڑے ہو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے دامن کو ہر غبار سے پاک رکھو اور اپنی جدوجہد جاری رکھو۔ مخالفتوں کے باوجود حق پر ڈٹے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کا نتیجہ ضرور ظاہر فرمائے گا۔ سورہ قیامت میں قیامت کی یہ دلیل دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر سننے اور دیکھنے اور ان کے ذریعے نیک اور بد میں تمیز کرنے کی جو صلاحیت رکھی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ایسا دن آئے جس میں لوگوں کو ان کے کیے کا بدلہ مل سکے، ورنہ پھر نیکی اور بدی کی جزا و سزا مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ فرمایا، قسم ہے قیامت کی، قسم ہے ملامت کرنے والے ضمیر کی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ اصل میں انسان چاہتا ہے کہ وہ بد عملی کرتا رہے، پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج چاند ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت انسان ہی کہے گا کہ کہیں بھاگ کر چلا جائے۔ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اس دن بس تیرے رب کے سامنے ہی ٹھہرنا ہوگا۔ انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی بہانے کر لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے فرشتے جب پڑھیں تب پیچھے آپ پڑھیں، پھر اسے سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تم لوگ دنیا کو پسند کرتے ہو، آخرت کو بھولے ہوئے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا جائے گا۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق میں اٹک جائے اور کہا جائے کوئی ہے علاج کرنے والا، اور سمجھ میں آ جائے کہ اب دنیا سے رخصت ہونا ہے، پنڈلیاں کھچ جائیں، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ مگر اس نے اس باتوں کو سچ نہ مانا اور نماز نہیں پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور چلا گیا، پھر اکڑتا ہوا گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہی رویہ تیرے لائق ہے، ہاں یہی روش تجھے زیب دیتی ہے۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا نطفہ نہ تھا، پھر لوتھڑا بنایا، اللہ نے اس کا جسم بنایا، اعضاء درست کیے، پھر اس سے نر و مادہ کی قسمیں بنائی۔ کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ سورہ مرسلات میں تیز و تند چلنے والی ہواؤں کی گواہی پیش کی ہے کہ یہ ہر وقت قیامت کے آنے کی یاد دہانی کراتی رہتی ہیں۔ جب اللہ ان کی لگام چھوڑ دیتا ہے تو یہ اندھا دھند غبار اڑاتی بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، کہیں پانی برسا کر تباہی برپا کر دیتی ہیں، اور کہیں سے انہیں اڑا لے جا کر لوگوں کو تباہی سے بچا لیتی ہیں۔ اس طرح کہیں نافرمانی کے عذاب میں مبتلا کیے جانے کی یاد دہانی کراتی ہیں، اور کہیں اللہ کی شکر گزاری، اس کی ربوبیت اور آدمی کی جواب دہی کی ذمہ داری کو یاد دلاتی ہیں۔ بس اسی طرح ایک دن آسمان پھٹ پڑے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وہی دن فیصلے کا دن ہوگا۔ جھٹلانے والوں سے کہا جائے گا، چلو اس دھوئیں کی طرف جو 3 طرفوں سے چھپا ہوا ہے، اور بس وہی طرف بچی ہوئی ہوگی جس طرف مجرموں کو رگیت کر لے جایا جا رہا ہوگا۔ یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تم کو بھی اور تم سے پہلوں کو بھی آج جمع کر لیا ہے، تو کیا ہے آج تمہارے پاس بچاؤ کے لیے کوئی داؤ؟ یہاں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے، اب اس کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ آج کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔